أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بس إياك نعبد ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت چاہے زبان سے ہو چاہے بدن والی ہو چاہے مال والی ہو ربا وہ ہم تیری ہی کرتے ہیں اور تیرے لیے کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ربا مشکل کی گھڑی آئے خوشیوں کے لمحات ہوں یا غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں ربا چاہے بر میں ہوں بہر میں ہوں خوشی میں ہوں تر میں ہوں ہم نستعین خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربا ہماری مدد کر تو ہی کیا کر ہماری فانصرنا علی القوم الکافرین اگر کافروں سے مقابلہ ہو تو پھر بھی مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ ہی سے مانگتے ہیں. نستعین اب مدد دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مدد ہے اسباب کے دائرے میں جسے کہا جاتا ہے ما تحت الاسباب جو اسباب کے دائرے میں ہو اسباب کے نیچے نیچے ہو. اگر میں کہوں کہ گلاس میں مجھے پانی لا کے دے دو یہ تھوڑا کام کر دو میرا یا میرے گھر میں کوئی کام ہے آؤ ذرا میری مدد کرو وہ کام کر دو تو یہ مدد مانگنا شرک اور کفر نہیں ہے یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. یہ اسباب کے دائرے میں اور ایک مدد ہے کہ اسباب سے ہٹ کر ہے. مثلا ادھر آپ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما تم میری مصیبت میں میری تکلیف کر دے. تو اب ایسی مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ اسباب کے تحت نہیں ہے اسباب سے اوپر اوپر ہے. اسباب کے دائرے میں مدد یہ ہے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں اور آپ کے اختیار میں اسباب سے میری مدد کرنا تو یہ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جی میرے ساتھ مدد کرو 5 روپے دے میں مشرک ہو جاؤں گا؟ نہیں. شرک کب لازم آئے گا؟ تم نہ ہو ادھر موجود
میں اکیلا اپنے مکان کی اس چھت پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں حاجی صاحب میری مدد کرے، فلان صاحب میری مدد کرے، تو یہ مدد شرک ہے۔ ایسی مدد صرف اور صرف اس سے مانگنی چاہیے، اللہ سے۔ کیوں؟ غائبانہ پکارے سننے والا کون ہے؟ اسی کو پکارو۔ قرآن کہتا ہے مشرکین مکہ کے اوپر بھی جب کوئی مصیبت آتی تو وہ بھی کسے پکارتے؟ اللہ کو۔ جب ابو جہل مارا گیا اور اکرمہ جو ہے ابو جہل کا بیٹا وہ بھاگ نکلا، سمندر میں جا کے کشتی میں سوار ہو گیا، بیوی اس کی ایمان لا چکی تھی، بار بار بیوی پکارتی رہی اکرمہ ٹھہر جا، اکرمہ ٹھہر جا، میں امر لے کے دیتی ہوں، نبی کریم کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ کو۔ لیکن اکرمہ کے دل میں بڑا خطرہ ہے، کہنے لگا نہیں نہیں مجھے قتل کریں گے، اور کشتی میں سوار ہو کے جانے لگا۔ بیوی دوپٹہ ہلا رہی آ جا، نہیں آتا۔ گئے، اللہ نے ایسا کیا سمندر کے اندر بھور میں پھنس گئی کشتی، موجیں آنے لگی دائیں بائیں سے، سارے چیخ رہے ہیں، سارے رو رہے ہیں، اب ہم نے غرق ہو جانا ہے۔ کشتی کا جو ملاح تھا وہ کہنے لگا لوگوں آج اگر پکارنا ہے تو اس عرش والے رب کو پکارو۔ کس کو پکارو؟ اللہ کو، اللہ کو۔ بس اکرمہ ادھر سوچ میں پڑ گیا کہ اسی رب کو پکارنے کی وجہ سے تو میں بھاگ کے ادھر آیا ہوں، اور ادھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ بات دل کی دنیا بدل گئی، ایک دم کہنے لگا جن کی ہم عبادت ریاضت سجدے نظر نیاز دیتے ہیں، ساری زندگی ماتھا رگڑتے ہیں، پکارتے انہیں ہیں، اور جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو ہمارے کام کون آتا ہے؟ اللہ۔ اللہ آتا ہے تو پھر خشکی میں بھی اسی کو پکارے جو مصیبت میں کام آئے۔ دل میں کہنے لگا اگر اللہ نے مجھے بچا لیا تو میں جلدی جا کے اپنا ہاتھ محمد عربی کے ہاتھ میں رکھ کے کلمہ پڑھ لوں گا۔ ایسے ہی کیا اللہ نے کیا۔ کشتی طوفان کے بھور میں پھنستے پھنستے موجوں کی نظر ہوتے ہوتے کنارے پہ آ لگی، جہاں سے گئی وہیں آ لگی۔ اکرمہ اترتے ہیں، فوراً بیوی سے کہا مجھے جلدی لے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بک، خوش آمدید۔ وہ تانے حالانکہ ساری زندگی بغاوت کی تھی، ساری زندگی مخالفت کی تھی، لیکن نہیں، بالکل خندہ پیشانی سے ان کا ایمان قبول کر لیا گیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کو بھی برا بھلا نہ کہا، حالانکہ کافر تھا ابو جہل، اس کے سامنے کچھ نہ کہا۔ اتنی رعایت تو بات کر رہا تھا کہ پکارنا ہے تو کس کو؟ اللہ کو۔ نستعین، مورخین نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک علاقے کا بادشاہ بیمار ہو گیا، بڑا علاج ہوا، لا علاج آیا۔ طبیبوں نے کہا اب اس کا علاج صرف اور صرف بادشاہ ایک ہی صورت رہ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سی؟ کا علاج ایسے ہوگا آپ کا کہ ایک 15 سال کا لڑکا بالکل نوجوان، اسے پکڑ کے قتل کیا جائے گا، تازہ تازہ اس کا کلیجہ نکال کے اس میں دوائی بنائی جائے گی تو آپ کی جان بچے گی۔
ورنہ آپ نہیں بچ سکتے۔ طبیب سارے اسی پہ متفق۔ اب بادشاہ کی نظریں پھر رہی ہیں کہ کون ہو، کس کے بچے کو اس مصیبت میں گرفتار کیا جائے۔ چلتے چلتے ایک لڑکا مل گیا، ایک غریب آدمی کا بیٹا تھا، بڑے پیسے دے 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 کے آخر وہ تیار ہو گیا، بیٹا دے دیا۔ پھر قاضی کی عدالت سے فیصلہ ضروری ہے، تو جج صاحب نے، قاضی صاحب نے بھی کہہ دیا ہاں اس لڑکے کو قتل کیا جا سکتا ہے، بادشاہ کی جان بہت قیمتی ہے، اس نے بھی فیصلہ سنا دیا۔ بادشاہ سلامت انتظار میں ہے محل میں، طبیب سارے کھڑے ہیں، ایک آدمی کے پاس تلوار ہے کہ ابھی سر قلم کیا جائے گا، ڈاکٹر طبیب دوڑیں گے، کلیجہ نکالیں گے۔ یہ لڑکا اسی محفل میں کھڑا ہے، ایک دم اس نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، اوپر دیکھا، پہلے رو گیا پھر ہنس گیا، پہلے رویا پھر ہنس گیا۔ بادشاہ تخت سے فوراً اٹھا اور جلدی آیا، کہنے لگا اے بچے تو یہ بتا رویا کیوں اور پھر ہنسا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، رویا تو میں اس لیے ہوں کہ دنیا کے اندر انسان کے لیے سب سے زیادہ مہربان اور قریبی رشتہ والدین کا ہوتا ہے۔ تو میرے والدین نے پیسوں کے بل بوتے پہ مجھے فروخت کر دیا۔ آدمی کی نظریں ماں باپ کو دیکھتی ہیں اور میری ماں باپ کی نظریں بدل گئی ہیں، مجھے پیسوں کے بدلے میں بیچ ڈالا قتل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دنیا میں بندہ انصاف تلاش کرنے کے لیے قاضی کی عدالت میں جاتا ہے، تم میں وہ مظلوم انسان ہوں ربا کہ قاضی عدالت میں بھی میرے قتل ہونے کا فیصلہ کر دیا اور میرے قتل کو جائز قرار دیا ربا۔ قاضی کے فیصلے، چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد جب پھانسی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اپیل صدر اور وزیر اعظم کے پاس کی جاتی ہے، اور صدر کا یہ حال بادشاہ کا کہ وہ میرے خون کے انتظار میں کھڑا ہے، نیران ہو کے رو گیا کہ ربا کیا معاملہ ہے کہ میں تیرے گھر کے سوا کہاں جاؤں اور کس کے سامنے آنسو بہاؤں؟ تو بے قصوں اور لاچاروں کی مدد کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ رونا آ گیا، کہا ہنسا کیوں؟ کہنے لگا میں ہنس اس لیے گیا کہ میں نے کہا اے میرے اللہ کتنے بے وقوف ہیں، کتنے احمق ہیں، تیری خدائی کو چھوڑ کے میری موت میں اپنی زندگیاں سمجھ رہے ہیں، کتنے احمق ہیں۔ بادشاہی کے تخت تک تو پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی، ان کی بے وقوفی پہ ہنس گیا ہوں اور کہنے لگا اے ربا شفا دینے والا تو ہے، موت دینے والا تو ہے، اگر میں مر جاؤں گا تو ان کو شفا ملے گی، کیا میرے مرنے بغیر بھی تو شفا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ کو اس کلمات کا اتنا احساس ہو اس بچے کی اس باتوں کا، اور باتیں اتنی اثر انداز ہوئی کہ بادشاہ نے کہا بس میں نے لڑکے کو معاف کر دیا، میں مرتا ہوں مر جاؤں، اگر دے گا تو شفا اللہ دے گا، اس لڑکے کا اگر اتنا یقین ہے تو میرا تو اس سے بڑھ کے یقین ہونا چاہیے۔ بس اسی سے مدد، لڑکے کو آزاد کر دیا، ہفتہ نہیں گزرا اللہ نے پہلے سے زیادہ صحت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو بات کر رہا تھا کہ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ نستعین، اور جب وہ مدد کرنے پہ آتا ہے تو وہ تخت پھانسی کے تختے سے بھی اتار دیتا ہے، اور جب وہ مدد کرنے پہ آتا ہے تو کنویں کی
اندھیریوں اور ظلمتوں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جب وہ دینے پہ آتا ہے اس کی مدد آتی ہے، تو جیسے لوگ مکے کی زمین پہ چلنا نہیں دیتے، پاؤں کے نیچے کانٹے بچھاتے ہیں، اللہ جوتوں سمیت عرش بری پہ بلا لیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تبھی تو شاعر نے کہا کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، امام ولی نبی پیغمبر ہے فقط رہنمائی کے لیے، نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ در بدر نہ پھرو، اسی کے در پہ آ جاؤ، وہ کسی کے در پہ جھکنے نہیں دے گا، اور اگر اس کا در چھوڑ دیا تو اللہ بھی فرماتے ہیں پھر اچھا میرا در چھوڑا ہے نا، میں کائنات کے ہر در پہ تیرے ماتھے رگڑاؤں گا، در بدر تو جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے ہی در کا رکھے اور کسی کا محتاج نہ بنائے، سارے کام اللہ کے اختیار۔ اور اسی جگہ پہ پیر نصیر الدین ضیاء گولڑے والے، نام سنا ہے؟ پیر نصیر الدین ضیاء کا کلام میرے ذہن میں آ گیا۔ اب کہیں گے لوگ کہتے ہیں یہ پیروں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ میرا کلام نہیں، یہ پیر نصیر الدین ضیاء گولڑے والوں کا کلام ہے، اور حد کر دی۔ کہتے ہیں وہ پیر ہیں لیکن پیر کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم بڑے مقبول ہیں اللہ کے دربار میں، فلاں مردود ہے۔ کلام میں کیا کہتے ہیں پیر نصیر الدین؟ کہتے ہیں کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر تجھے کو کیا خبر کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، ان پہ جب بھی آ بنی، کن پہ؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، ان پہ جب بھی آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نہیں ہے تو پھر اور کوئی مشکل کشا، اور اپنے بارے میں کہتے ہیں اس کو فضل باری سمجھ اے نصیر، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ اپنا کمال نہیں مانتے، رب کا مانتے ہیں، وہ تو اللہ کا در بتاتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے در۔ ہم یہ بات ہے، ہم کہتے ہیں ولیوں کو بھی مانو اور ولیوں کی بھی مانو۔ کہ لوگ ہوتے ہیں ولیوں کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی وہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو فرمایا
ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا لفظ پہ غور کریں اہدنا دکھا ہمیں الصراط المستقیم سیدھا راستہ یہی معنی کرتے ہیں کہ نہیں دکھا ہمیں سیدھا راستہ اب آپ پہ ایک آدمی سوال کرے کہ آپ میں سے ہر ایک کسی کے 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے کسی کے 40 50 60 سال ہو گئے کہ وہ رب کے حضور نماز پڑھتا ہے اور وہ روزانہ کہتا ہے اہدنا اے اللہ ہمیں دکھا صراط مستقیم تو ابھی تک آپ نے صراط مستقیم دیکھا نہیں روزانہ کہتے ہو دکھا دکھا ابھی تک تم نے صراط مستقیم دیکھا ہی نہیں کس چیز کے مسلمان تو کیا جواب کوئی جواب نہیں جواب ہم دیتے ہیں کہ قرآن سمجھو قرآن کہتا ہے اہدنا یہاں یہ معنی نہیں ہے دکھا بلکہ معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم ہمیں چلا صراط مستقیم پر دیکھ تو ہم نے لیا ہے نظر تو ہمیں آ گیا ہے لیکن اللہ توڑو توڑ ہمیں چلا دی یہ ہے معنی اس لیے کہ ہدایت کے 2 معنی ہوتے ہیں ہدایت کے کتنے معنی ہیں 2 ایک معنی ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے منزل مقصود تک پہنچانا آپ سے کوئی پوچھے شیراں والا گیٹ کیا راستہ ہے راستہ نہیں معلوم آپ کہیں ایسے جائیں گے آگے چوک ہے اس چوک میں گاڑی پر بیٹھو گے گاڑی والے کو دو گے 5 روپے کہو گے ادھر اتار دے یہ راستہ آپ نے دکھایا بتایا یہ ہے اراءۃ الطریق یہ بھی ہدایت کا معنی دوسرا معنی ہے ہدایت کا آپ سے کسی نے پوچھا کہ شیراں والے گیٹ کا راستہ کہاں ہے کیسے ہے آپ نے کہا ٹھہرو پکڑا ہاتھ سے اور پکڑتے پکڑتے شیراں والے گیٹ چوک میں کھڑا کر دیا یہ دونوں معنی ہدایت کے ہیں اب معنی ہوگا ہدایت کا کہ اہدنا دکھا نہیں اللہ دیکھ تو ہم نے لیا ہے اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے اللہ پکڑ کے ہمیں پہنچا دے سبحان اللہ یہ کیا ہے ہدایت اہدنا الصراط المستقیم اللہ ہمیں چلا صراط مستقیم پر ہدایت اتنی عظیم دولت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کے اور کوئی دولت نہیں اللہ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے آمین اور یہ ہدایت دینا یہ کس کا کام ہے اللہ کا اللہ کے سوا نبی کا کام کیا ہے راستہ دکھانا بولو کیا کام ہے راستہ دکھانا پکڑ کے منزل مقصود تک پہنچانا کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے اور اگر اللہ نہ دے تو کوئی دے سکتا نہیں قرآن کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضرت علی آئے کہنے لگے چچا بیمار ہیں آپ کے چچا بیمار ہیں میرے والد صاحب نبی علیہ السلام پہنچ گئے ابو جہل عتبہ شیبہ یعنی مشرکین اینڈ کمپنی ساری ادھر بیٹھی ہے نبی علیہ السلام نے کہا جا کے چچا سے کہ میرے چچا قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہہ دینا آخری تیرا وقت ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی حاجت روا نہیں الا اللہ مگر اللہ ہی ہے جب
یہ بات کی ایک دفعہ ابو جہل وغیرہ بیٹھ کہتے ہیں نا یا ابا طالب، اے ابو طالب، کیوں دادے دا دین نہ چھوڑی، نا یہ کام بھی کرنا۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں چچا پڑھ لے، میری بڑی خدمت کی ہے تو نے، آج کلمہ پڑھ لے، بڑی خدمت کی ہے، رنگ لے آئی تیری خدمت، اور اگر کلمہ نہیں پڑھا تو سب کچھ کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے کلمے کے بغیر۔ آخر میں نبی علیہ السلام نے کہا چچا اگر آپ کو شرم آتی ہے ان سے، میرے کانوں میں اپنی ہونٹوں کو حرکت دے دے، احاج لک عند اللہ، اللہ کے دربار میں جھگڑ کے تیری سفارش کر، میرے کان میں تو پڑھ دے۔ اس وقت چچا کہنے لگا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا مَلَامَةُ لَائِمٍ لَوْ ہَزَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا۔ اے بھتیجے، میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں وَاللَّهِ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ، جب تک میں زندہ ہوں یہ سارے کافر مل کے تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو کام اپنا پیغام پہنچا، باقی رہ گئی میرے ماننے کی تو میں کہہ دیتا ہوں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں جانتا ہوں کہ محمد کا دین تمام دینوں میں سے اعلیٰ دین ہے، لیکن میں کیوں نہیں مانتا ہوں؟ میں اس لیے نہیں مانتا ہوں لولا ہزاروں مسبتیں، لولا ملامت لائم لو ہزاروں مسبتیں لوجدنی بذاک سمحا مبینا، میں اس لیے نہیں مانتا کہ بعد میں ملامت کرنے والے ملامت کریں گے اور لوگ گالیاں دیں گے، کہیں گے آپ کا چچا آگ سے ڈر کے کلمہ پڑھ گیا، اس لیے میرا آخری اعلان ہے اخترت النار علی العار، مجھے نار تو پسند ہے، آر نار آگ پسند ہے، آر نہ دلائے مجھے یہ نہیں پسند ہو۔ یہ بات کی فوت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام پریشانی کے عالم میں واپس لوٹتے ہیں، اللہ نے قرآن نازل کرنا شروع کر دیا، فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے پیغمبر جس کو تو پسند کرے اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ، جسے چاہے وہ ہدایت سے نواز دے، ان کو نہیں دے، دوسری طرف لے کے جاتے ہیں، جب اللہ دے تو بھی کوئی نہیں روک سکتا، اس کی مثال بھی سنا، اللہ نہ دے تو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، اور اللہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ جنگ احد کا میدان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ لڑنا شروع کر دیا، لڑتے لڑتے وحشی نے وار کر کے امیر حمزہ کو شہید کر دیا، اور شہید ہی نہیں کیا، کرنے کے بعد ناک کاٹ ڈالی، ہونٹ کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، انگلیاں کاٹ دی، حتیٰ کہ کلیجہ چیر کے ان کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا اور اعضاء کا ہار بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے۔ پھر کیا ہوا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چچے کی لاش کو تو کہنے لگے واہ مصیبتہ لا
مصیبت جو آج چچے کی لاش کو دیکھ کے مجھے پہنچی ہے، ایسی مصیبت مجھے کبھی نہیں پہنچی ہے۔ لَإِنْ أَنَا حَيِّيتُ إِلَىٰ قَابِلِ عَامٍ لَأَقْتُلَنَّ بِهِ 70 مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ۔ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں ایک چچے کے بدلے میں 70 سرداران قریش قتل کروں گا۔ کتنے؟ 70۔ ایک کے بدلے کتنے لوں گا؟ 70 لوں گا۔ بڑے جلال میں، بڑے غصے میں اللہ نے فوراً قرآن اتارنا شروع کر دیا، فرمایا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ تو میرا قانون نہیں ہے، میرا قانون تو یہ ہے كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ میرے پیغمبر میرا قانون تو یہ ہے کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، اور دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی برابری ہے۔ جان کے بدلے کیا ہے؟ جان ہے۔ پر آپ ایک کے بدلے کتنے لے رہے ہیں؟ 70۔ یہ میرا قانون نہیں ہے۔ نبی کریم نے فوراً فرمایا ربا میں اپنی قسم توڑ کے کفارہ دیتا ہوں، اور میرا اعلان ہے کہ ایک کے بدلے 70 نہیں لوں گا، لیکن ایک کے بدلے تو ایک ضرور لوں گا۔ اس وحشی کو تو نہیں چھوڑوں گا جس نے میرے چچا کی لاش کا یہ حلیہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر، یہ میرا قانون ہے، ایک کے بدلے ایک لینا جائز ہے ساری کائنات کے لیے، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے آپ کو ایک کے بدلے ایک بھی نہیں دوں گا، بلکہ میں وحشی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسے بھی مارنے نہیں دوں گا بلکہ ایمان نصیب کروں گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا ایمان بہت پسند ہے اس کے قتل سے۔ وحشی آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وحشی بول تو صحیح نظر کہ تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا، ذرا صحیح بیان۔ اب جب وہ بیان کرنے لگے نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری، رونے لگے، پھر کہنے لگے وحشی کچھ دنوں کے لیے میرے سامنے نہ آیا کر، جب تجھے دیکھتا ہوں تو چچا کی وہ تڑپتی لاش یاد آ جاتی ہے، باقی میں نے معاف کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، وحشی اسی تڑپ میں کہنے لگا کب کوئی ایسا موقع آئے کہ میں ایسے جوہر کر کے دکھاؤں اسلام کے لیے کہ نبی علیہ السلام کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، خوش ہو جائے۔ لیکن اسی دھاؤ میں چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ مسلمہ کذاب اس نے اپنے آپ کو نبی بنا دیا، کہنے لگا میں نبی ہوں۔ نبی علیہ السلام کی چاہت تھی، فرمایا اس لعنتی کو کون قتل کرے گا اور میرے دل کو ٹھنڈا کرے گا۔ بس وحشی کے لیے بات کافی تھی۔ لشکر جب گیا اور وحشی جب پہنچتا ہے مسلمہ کے پاس، وار شروع کر دی۔ وحشی نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جب قتل کر دیا مسلمہ کو، لیکن قتل تو کر دیا لیکن نبی کریم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس وقت بڑے افسوس سے کہنے لگے آج اگر نبی علیہ السلام ہوتے تو کتنی خوشی سے میں جاتا اور مجھے سینے سے لگا لیتا۔ تو بات میری ثابت کہ اگر اللہ ہدایت دے تو کوئی روک نہیں سکتا، نہ دے تو کوئی، اسی لیے ہم کہتے ہیں اے دینا اے اللہ
صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو صراط مستقیم پہلا قول کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی صراط مستقیم ہے کہ تیری عبادت کریں تو یہی سے مدد مانگے، بس تیری عبادت کریں، یہی کیا ہے صراط مستقیم، اور یہی ہمیں عطا کر۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن میں حدیث میں کہیں ہے کہ رب کی عبادت کو صراط مستقیم کہا ہو؟ اب نے کہاں سے کہہ دیا؟ میں نے کہا دلیل اللہ قرآن میں دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ دوسری دلیل سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انہو لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي وَأَنِ اعْبُدُونِي ھذا صراط مستقیم، اور میری ہی عبادت کرو، یہی کیا بولو؟ صراط مستقیم، صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم۔ بس دو دلیلیں کافی ہیں۔ دوسرا قول کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اس کے لیے دلیل نبی کا فرمان ہے۔ اس کا نبی کا۔ ہم قرآن کی وہ تفسیر کریں گے جو قرآن نے خود اپنی تفسیر خود کی ہو، یا وہ کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی، یا وہ کریں گے جو نبی کے شاگرد صحابہ کرام نے کی یا تابعین نے کی۔ کتنے درجے ہیں؟ 4۔ بس ان 4 میں اگر ہم نے کوئی دائیں بائیں کی، ایسے باہر نکلے تو ہم مجرم ہیں۔ اگر ان 4 کے اندر رہ کے کریں، آیت کا وہ معنی کریں جو قرآن نے خود بتایا، وہ معنی کریں جو نبی کی معصوم زبان نے کیا، وہ معنی کریں جو اصحاب پیغمبر نے کیا، وہ معنی کریں جو تابعین صحابہ کے شاگردوں نے کیا، پھر تو کسی کو ماننے سے انکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اس سے ہٹ کر ہو تو ہم مجرم ہیں، اور کہیں گے جہاں ہم نے ہیرا پھیری کی ہو بالکل پکڑو۔ اللہ ہمیں صحیح صحیح قرآن بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم نے ایک دن کہنے لگے انہا ستکون فتنہ، لوگوں عنقریب فتنے آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ لوگوں کے عقیدوں میں فتنہ آئے گا، عمل میں فتنہ آئے گا۔ صحابہ ایک دم کہنے لگے مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، جب فتنے آئیں گے تو ہم ان فتنوں سے کیسے نکلیں گے، کیسے بچیں گے؟ بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ہاں، بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ کیوں؟ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات موجود ہیں، تمہارے حالات موجود ہیں، اور
سے بعد میں آنے والے لوگوں کے حالات موجود ہیں، یعنی گزشتہ لوگوں کے احوال موجود، تمہارے فیصلے قرآن میں موجود، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے فیصلے بھی قرآن میں موجود ہیں۔ پھر فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، ہوا الذکر الحکیم، ہوا الصراط المستقیم۔ میری دلیل کی جگہ یہ ہے کہ فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، جس نے اسے تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ہوا الذکر الحکیم، کہ قرآن حکمتوں سے بڑا ذکر ہے، حکمتوں سے بڑا ہے۔ کیوں قرآن کہتا ہے یا والقرآن الحکیم، کہ مجھے قسم ہے حکمتوں سے بھرے ہوئے قرآن کی، قرآن حکیم۔ اور دوسری تیسری بات جو نبی کریم نے فرمایا ہوا الصراط المستقیم، یہی قرآن صراط مستقیم ہے۔ ہوا الصراط المستقیم، قرآن کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں صراط مستقیم چاہتے ہیں، قرآن ہے، قرآن ہے صراط مستقیم۔ تو صحیح روزانہ ہاتھ باندھے کہتا ہے اللہ صراط مستقیم دے۔ صراط مستقیم میں نے 30 پاروں کی صورت میں دے دیا، اسے تو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کی طرف تو آتا نہیں ہے، اس سے تو پوچھتا نہیں ہے، اور صراط مستقیم مانگتا جا رہا ہے۔ جیسے آپ مجھ سے کہیں پانی پانی، میں گلاس بھر کے لیے پانی، پھر کہیں پانی، روزانہ پانی گلاس دیتا ہوں وہ لیتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں روزانہ کہتے ہو صراط مستقیم، صراط مستقیم دیکھا، صراط مستقیم قرآن میں نے آپ کے گھر میں رکھ دیا، اسے کھول دو صحیح نا۔ اگر تجھے کھولنا نہیں آتا تو جن کو آتا ہے یا جو کھولتے ہیں ان کے سامنے تجھے۔ تو دوسری جو صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے۔ اور تیسری بات کہ صراط مستقیم سے کون سی چیز؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ اللہ نے جن پہ انعام کیا، انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے کیا کیا؟ وہ لوگ انعام کیا۔ اب پوچھتے ہیں ربا تو نے کن کن پہ انعام کیا کہ ہم ان کے راستے کو اختیار کر لیں؟ اللہ نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میں نے انعام 4 طبقوں پہ کیا۔ کتنے طبقوں پہ؟ 4 طبقوں۔ ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ پہلا طبقہ النبیین، نبیوں کا ہے، تو نبیوں کی راہ اختیار کر لو، یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اور دوسرا والصدیقین، سچوں کا راستہ۔ کن کا؟ سچوں کا۔ سچوں کا راستہ۔ سچے کون ہیں؟ صحابہ اکرام۔ اللہ، سچے بہت ہیں۔ سچے کیا ہیں؟ بہت ہیں۔ صدیقین بہت ہیں، لیکن صدیق اکبر ایک ہے۔ سچوں کا بادشاہ ہے صدیق اکبر، اور سچے انہیں بھی سچا کہا جائے گا جو جھوٹے قصے سنائیں، وہ سچے ہوں گے؟ ہاں جی، پھر وہ سچے کبھی بھی ہو سکتے نہیں ہیں۔ جو من گڑت باتیں کریں وہ صدیقین نہیں۔ فرمایا صدیقین جن کی رگیں کٹ جائیں لیکن زبان پہ جھوٹ نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر پیغمبر پہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ کی نبی ہجرت پہ گئے، کافر جب آئے کہنے لگے کہاں گئے نبی؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو چلے گئے، کہنے لگے کدھر چلے گئے؟ فرمایا جدھر جانا تھا۔ کدھر جانا تھا؟ جدھر گئے۔ جھوٹ بھی نہیں بولا اور پیغمبر کا راز بھی فاش نہیں کیا۔ جو اس مقام پہ نبوت کے تحفظ کے لیے ایک شخص جھوٹ نہیں بولتا وہ ایسے بولے گا نہیں۔ اس مقام پہ کہاں گئے؟ جدھر جانا تھا۔ کدھر جانا تھا؟ جہاں گئے منہ لیے کافر چلے گئے۔ تو صدیقین کا راستہ اور تیسرا وَالشُّهَدَاء، ان لوگوں کا راستہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے تک دے دیے، ہمیں ان کا راستہ دکھا دے۔ وَالصَّالِحِينَ، اور ہمیں صالحین کا راستہ بھی بتا دیجئے۔ صالحین کون ہے؟ صالحین انشاءاللہ جب سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں نا پھر پتہ چلے گا کہ صالحین کون ہیں اور ان کا راستہ۔ آج کل تو صالحین کی بہت بڑی لمبی فہرست بنی ہوئی ہے، لیکن قرآن میں جن کو صالح کہا ہم انشاءاللہ تعارف کرائیں گے۔ اللہ ہمیں ان کا راستہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ ربنا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ یہ جو حاضری ہے اپنے بارگاہ کے لیے اندر قبول فرما۔ مولا جتنے لوگ آئے ہیں جس کی نیک حاجت ہے اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ موت آئے تو زبان کو جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔